تھوڑا ہم دنیاوی بھی اس کو لیتے ہیں نا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ صرف جن اور جنات اور یہ والے معاملات صرف ایشیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، یہ گوروں میں بھی تو ہو سکتے ہیں. اور بڑی ہم فینٹیسیز والی موویز بھی دیکھتے ہیں، ہارر موویز بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ذرا اس کو بھی آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو انگریز ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، ان کو جادو یا جن کچھ نہیں کہتے. یہ سوال پوچھا گیا ہے، جبکہ پاک و ہند میں ہر دوسرا تیسرا فرد جادو جنات کا شکار ہے. اس میں حقیقت کیا ہے؟ میں بھی اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہم باہر نکل جائیں، ہم کسی بھی بندے سے کوئی بات کرے وہ کہے گا میرے تے نا سایہ ہے، ایک ہمارے یہاں پہ بڑی وہ میتھ ہے عام سی. حافظ ارم بھی بڑے نا محظوظ ہو رہے ہیں آج والی گفتگو میں، لگتا ہے ان کو بھی آس پاس لوگ ملتے ہیں ایسے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ کوئی جادو جنات والا. ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے. اچھا باہر گوروں میں بھی ہے، میں نے دیکھا ہے، ہم جب باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ دیر آر نمبر آف پیپل جو بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس میں پڑے ہوئے. تو کیا یہ چائنیز کے ساتھ، گوروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے؟ وہاں جن نہیں ہوتے؟ یا یہ کہہ لیں گورے جن نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں جی. اچھا ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. دراصل اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ علم کی کمی ہے پاکستان میں، پاک و ہند میں جہالت زیادہ ہے اس معاملے میں. ہر کوئی کسی پہ فوراً ٹرسٹ کر لیتا ہے، اس علم کی کمی ہے. نمبر دو پہ 70% جو لوگ ہیں نا وہ جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کا وجود ہی نہیں مانتے کہ ہے. انگریزوں میں چائنیز ہو جائے، جاپنیز ہو جائے، کوئی بھی ہو جائیں، ان سب کے ان کے وہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ باقاعدہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اب بات دوسری جو ہے، شیاطین کثرت سے ہیں، شیاطین جنات بہت کثرت سے ہیں. ہم بارہا کہہ چکے اپنے پروگرام میں، اور حقیقت بھی ہے. اب وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ تو پہلے ہی مسلمانوں کے در پہ ہیں، اور مسلمانوں کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں. تو شیاطین بھی یہ چاہتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو اس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جاتا جس طرح سے مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہمیں سمجھ لگ جائے یہ بات. آپ نے کہا کہ جو یہ لوگ ہیں جس طرح نان مسلمز ان کے ساتھ تعداد زیادہ ہے، اور ان کو اس لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرتے زیادہ بیکاز وہ ان میں سے ہی ہیں، انہی کی طرح کے ہیں. اچھا، انہی کی طرح ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث اور رسول اللہ کا اور صحابہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ جب تک کسی کو تکلیف نہیں دے دیتے، مطلب ایک انسان جا رہا ہے، اب مسلمان ہے جی، وہ جاتا ہے اور جا کے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیز کو ہٹا دیا، سڑک سے اینٹ کو ہٹا دیا، رستہ بتا دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے ٹائم جو اذکار کرتے ہیں، فجر کے بعد جب ہم اشراق تک بیٹھتے ہیں تو اس میں 360 جوڑ جو ہمارے ہیں اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے. اس دن وہ آپ کے ہر جوڑ سے وہ بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتائے ہوئے ہیں نا. لیکن وہ جو شیاطین ہیں، وہ شیاطین کو، وہ غیر مسلموں کو، نان مسلم کو، ان کو انہوں نے کیوں کچھ کہنا ہے؟ ان کو تو نہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، حسد ان کے اندر بھی ہے اور شرارتیں ان کے اندر بھی ہیں. لوگ ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی کو گراتے ہیں. اس کو کیوں نہیں تنگ کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہہ رہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا باہر چلے جائیں گے مینو سایہ ہے، ہاں جی، مجھے یہ مسئلہ ہے. ہر دوسرا شخص وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں گے. ان لوگ آپ ریسرچ کریں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اور بہت بری طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں. وہ جادو ہے نا ان کے ہاں، تو جادو ہے. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی بک تھی، آتھر مجھے یاد نہیں ہے، اس کو کانٹیکسٹ کو اگر ہم جوڑیں، وہ تو باقاعدہ ہیلوین کی نائٹ مناتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ دن ہوتا ہے ان کا تہوار ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفلوئنس ہے ان کا دن، ٹائم. جی، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہاتھ کاہن، جی، جادوگر کاہن، یہ سارے وہی ہیں، ادھر سے ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی حسد ہے، ان کے اندر بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہرس ہے، طمع ہے، لالچ ان کے اندر زیادہ ہے. ان کے اندر زیادہ اس چیز کی ہے کہ ہمیں مال اکٹھا ہو جائے ہمارے پاس اور ہم اپنی لگژری لائف گزاریں. یہ مسلمان ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ قناعت اختیار کرو، تھوڑے سے بھی راضی ہو جاؤ. یہ تو ہماری تربیت ہی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ کریں، لیکن ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ گورے اور کالے اور وہ سارے جن بھی موجود ہیں اور یہ علاج بھی کرواتے ہیں. ان کے مستقل ان کے وہ جو ان کے معالج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دن مقرر ہیں، اس دن میں یہ کرنا ہے، اس گھنٹے میں یہ کرنا ہے، اس منٹ میں یہ کرنا ہے. وہ ساری انہوں نے چیزیں ان کی طے ہوتی ہیں.
اچھا اس منٹ میں تم نے یہ قدم نہیں اٹھانا, اس منٹ میں یہ تم نے قدم اٹھانا ہے, اور آج کے دن تم نے یہ کام نہیں کرنا, آج کے دن تم نے یہ کام کرنا. ہمارا دین تو بالکل آزاد ہے. وہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو, صبح کے اذکار کرو, جہاں مرضی جاؤ. اچھا آپ سے میری اکثر چٹ چیٹ بھی رہتی ہے, آپ کو پتا ہمارا جی کمفرٹ زون بھی ہے, ہم آف دی ریکارڈ بھی گفتگو کرتے ہیں, ملاقات بھی رہتی ہے. تو جیسے آپ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, جس طرح مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں آپ کا رابطہ نمبر دے دیتا ہوں, بابر صاحب کا دے دیتا ہوں, اور جو لوگ ہیں ان کا دے دیتا ہوں. یہ فرمائیے کہ آپ سے پاکستان سے باہر سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے یا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے مقامی جن ان کو تنگ کرتے ہیں, وہ گورا ہے, کالا ہے, کرسچن ہے, جو بھی کسی غیر مذہب کا ہے, وہاں کا رہائشی ہے, تو ایسے بھی کیسز آتے ہیں؟ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اچھا بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے بات کر دی, ہے تو مائنڈ میں نہیں تھی. مجھے امریکہ سے, کینیڈا سے, یو کے سے, یو ایس اے سے, یو ای سے, سعودیہ سے آپ حرم کی حدود سے باہر نکلیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حرم میں آتے ہیں اور حرم سے باہر نکلتے ہیں تو یہ معاملات بن جاتے ہیں. امریکہ میں ہیں لوگ پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, تو ان کو باقاعدہ ہم علاج بتاتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں وہاں پہ علماء اور قاری جو عالم ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ ان سے فوراً رابطہ کریں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو پھر ہم کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی یہاں پہ پیشنٹ آیا ہو, اس کا جو جن ہے یا اس کا جو شیطان ہے وہ کہیں کسی اور غیر ملک کا ہو, کہیں وہ گورا ہو, کسی اور کنٹری کا, ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس سوال کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, مدینہ یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے. جی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بتایا تھا یہاں پہ, مدینہ یونیورسٹی میں جو مدینہ یونیورسٹی کی جو مسجد ہے اس کے اندر لڑکے مطالعہ کر رہے تھے, اور ایک سوڈان کا لڑکا تھا, آئی تھنک, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, ابھی بھول گیا, تو وہ انگلش اور عربی اتنی اچھی نہیں جانتا تھا. تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ اچانک قرآن پڑھتے نا وہ زور زور سے بولنے لگ گیا حرم میں. نہیں مسجد کے اندر, یونیورسٹی کی جو مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, وہاں پہ بولنے لگ گیا, اچانک بولنے لگ گیا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کیا, پھر اچانک عربی بولنے لگ گیا. کہتے ہیں عربی بھی وہ جو بہت پرانی اور فصیح اللسان جس کو بولتے ہیں نا, ثقیل قسم کی, وہ جو دیہاتی عربی ہے, بہت مشکل ہے, وہ بولنے لگ گیا. پھر کچھ انگریز لڑکے تھے وہاں پہ, وہ انگلش میں بات کرنے لگ گیا, اور حضرت دور حاضر پہ بات کرنے لگ گیا, تم مسلمان کیسے ہو, تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس نے 1 گھنٹہ گفتگو کی, ہر طرح کا سوال کا جواب دیا. اس نے کہا فلان جنگ میں نے دیکھی ہے, یہ آئی وٹنس ہے, اس نے کہا, اور سب حیران تھے. اس نے کہا تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال قرآن پڑھنے کی کوشش کی, کرتے وہ بڑا ایک مضبوط اور بڑا طاقتور تھا, مطلب کہ شیاطین کے ساتھ اس کا قریبی تھا بہت زیادہ. تو پڑھتے 2 گھنٹے لگے, قرآن پڑھا, پھر وہ جا کے پھر وہ گیا, پھر حیا والوں کو بلایا انہوں نے. وہاں پہ ایک نا ہوتے ہیں ان کا ایک علاج کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بلایا, پھر انہوں نے پھر اس کا علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کسی بھی زبان میں اکثر ہم سے زبان بول, انگلش میں بات کریں, انگلش میں بات کرنے لگ جائیں گے, عربی میں بات کریں, عربی میں بات کرنے لگ جائیں گے, پنجابی میں بات کریں, یعنی ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے کیسز ہیں.